صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر بھی عبادت سمجھیں، بلند آواز سے آل محمد پر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد وصلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ مومنین، ایک مومن بے گناہ قید ہے، قمر عباس اس کے ساتھی دعا کریں آل محمد علیہ السلام اپنا خصوصی کرم فرمائیں اور ان مومنین کی رہائی ہو۔ میرے پروردگار، جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں ان کا پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ان سب کی حاجات شریعہ کو پورا فرما، ہمارے بارے میں ہادی امام حق کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میرے پروردگار، میرے مہربان دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے سید الساجدین کا، یہ جو بھی حاجت لے کے بیٹھے ہیں ان کی حاجت کو پورا فرما۔ بانیان مجلس کی اس سائی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخش۔ صلوات بلند آواز سے پڑھے آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع الحمد لآلہ والصلاة علی آلہا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ہب لی من الصالحین۔ صلوات بلند۔ توجہ ہے سب حضرات کی، میں آغاز کروں گفتگو کا۔ میں نے خالق کائنات کی مقدس لا ریب کتاب قرآن مجید سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا تلاوت کی ہے۔ ذرا غور فرمانے اس بات پہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے بیٹا مانگا ہے۔ میں بالکل ایک ایک لفظ کا ترجمہ آپ کے سامنے، مگر توجہ آپ کی شرط ہے، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بیٹا مانگا۔ انبیاء کی دعائیں قرآن میں محفوظ ہیں، میں ساری آپ کے سامنے تلاوت کر دیتا ہوں۔ ایک نبی نے بیٹا نہیں مانگا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی بیٹا مانگا، حضرت زکریہ علیہ السلام نے بھی بیٹا مانگا۔ میں بات آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، جب سارے نبی بیٹا مانگ رہے ہیں تو مصطفیٰ کیوں نہیں بیٹا مانگتے؟ جن کو سمجھ آ جائے ذرا بات کو، ہاں جی سلامت رہو۔ تمام انبیاء نے بیٹے مانگے ہیں قرآن مجید میں، ان کی دعائیں محفوظ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے نبی ہیں، اتنا بڑا پیغمبر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ توجہ میری طرف ہوگی تو بات کچھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہیں کہ حضرت ابراہیم نبی اگر سو بھی جائے تو اس کا سونا شریعت بن جاتا ہے۔ جاگنا میرے ساتھ، میں نبوت کا مقام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ عظیم نبی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس نبوت ہے، حضرت ابراہیم کے پاس رسالت ہے، حضرت ابراہیم کے پاس امامت ہے۔ جاگ رہے ہو تو میری بات کو سمجھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس امامت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 5 اولے لازم پیغمبروں میں شامل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جن کی نسل پر اللہ نے قیامت تک درود کو باقی رکھا۔
حضرت مولا آپ کو سلامت رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جن کی نسل کو اللہ نے قیامت تک درود کے لیے باقی رکھا۔ حضرت ابراہیم 5 اولے لازم پیغمبروں میں بھی شامل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلت کی منزل پر بھی فائز ہے۔ اتنے عہدے رکھنے والا نبی، اگر اتنا عظیم نبی ہے کہ اگر سو بھی جائے تو قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میرا بیٹا اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بیٹا بتا تو نے کیا دیکھا ہے۔ جاگنا میرے ساتھ، یا یہ نبوت ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، توجہ رہے۔ انی، یہ قرآن کے الفاظ ہے، انی میں ایک ایک لفظ کے ترجمے کی ذمہ دار، انی ارا فی المنام، میں نے منام میں دیکھا ہے، نیند میں دیکھا ہے۔ ترجمہ مسلمانوں نے خواب کیا، میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ کوئی ابہام نبی نے نہیں چھوڑا کہ میرے پاس وحی آئی ہے، کوئی نہیں کہا میرے پاس فرشتہ آیا ہے، کوئی نہیں کہا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، کہا میں سویا ہوا تھا، دیکھا میں نے خواب ہے، خواب میں میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بیٹا بتا اسماعیل تو نے کیا دیکھا ہے۔ بیٹا فوراً کہتے قال یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جو امر ملا ہے، جو حکم ملا ہے وہ کر گزرو۔ باپ خواب کہہ رہا ہے، بیٹا امر الہی کہہ رہا ہے۔ جب سوئے ہوئے خلیل کو نسیان نہیں ہوتا، جاگے ہوئے مصطفیٰ کو نسیان کیسے ہو جاتا ہے؟ سوئے ہوئے خلیل کو نسیان نہیں ہوتا، جاگے ہوئے مصطفیٰ کو، جاگنا مولا تمہیں سلامت رکھے، جاگے ہوئے مصطفیٰ کو نسیان کیسے ہو جاتا ہے؟ فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بیٹا بتاؤ تیری رائے کیا ہے۔ بیٹا کہتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جو حکم ملا ہے وہ کر گزرو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ باپ نے خواب کہا، بیٹے نے حکم الہی کہا۔ میں تمام شیعہ سنی مسلمانوں سے بات صرف اتنی کرنا چاہتا ہوں، سویا ہوا خلیل خواب دیکھے تو وہ حکم الہی ہے، جاگا ہوا مصطفیٰ 1.25 لاکھ کے مجمع میں کسی کا بازو پکڑ کے من کن تو مولا کہے مرضی نہیں حکم الہی ہے۔ سلامت مولا آپ کو سلامت کیوں، سلامت رہو، سلامت کیوں، سلامت رہو، سلامت رہو۔ قرآن ہے، حدیث نہیں کوئی انکار کرے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جو امر ملا ہے وہ کر گزرو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ باپ خواب کہہ رہا ہے، بیٹا حکم الہی کہہ رہا ہے، توجہ رہے۔ تو معلوم ہوا نبیوں کا خواب خواب نہیں ہوتا، توجہ فرمانی ہے، نبیوں کا خواب خواب نہیں ہوتا، نبیوں کا خواب امر الہی ہوتا ہے۔ میرا مجمع تھکا ہوا نہیں ہے تو میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں۔ نبی کا سونا اور نبی کا جاگنا برابر ہے۔ بولا آپ کو سلام، نبی کا سونا نبی کا جاگنا برابر ہے، کیونکہ نبی ہے امت کے اعمال کا گواہ۔ مولا کرے گا، سارے لوگ ساتھ مل جائیں گے۔ میں قرآن پڑھ دیتا ہوں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اللہ کہتے ہیں میرا مصطفیٰ ہم نے ہر نبی کو اس کی امت پر گواہ بنایا ہے اور تجھے سارے نبیوں پر گواہ بنایا۔ یہ رسالت ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ ہم نے سارے نبیوں کو ان کی امتوں پر گواہ بنایا ہے۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے نا؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا،
من کل امت بشہید، ہم نے ہر نبی کو اس کی امت پر شہید یعنی گواہ بنایا ہے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہم نے سارے نبیوں پر تجھے گواہ بنایا۔ اب جاگنا میرے ساتھ، مجمع میرا ساتھ دے تو میں قرآن سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہر نبی کو اس کی امت پر گواہ بنایا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سلامت۔ ہم نے ہر نبی کو اس کی امت پر گواہ بنایا۔ اسی لیے توجہ میری طرف رکھنی ہے کہ نبی اپنی امت کا شافی ہے۔ اب اگر وہ گواہی توجہ رہے دیکھ نہیں رہا، گواہ توجہ میری طرف رکھنی ہے، یہ عدالتوں کی عام عدالتوں کی گواہی کی بات نہیں ہے، یہ گواہی شریعت کی گواہی ہے، اور شریعت کہتی ہے گواہ وہ ہو جو عینی وٹنس ہو، ہائے ہائے، جس کی آنکھوں کے سامنے واقعہ ہوا ہو۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر نبی کو اس کی امت پر گواہ بنایا ہے۔ اگر نبی سو جائے تو یہ امت بڑی چلاک ہے، یہ گناہ اس وقت کرے گی جب نبی سو جائے گا، ہائے ہائے۔ لہٰذا اللہ کی ذات پر واجب ہے کہ وہ گواہ کو توجہ میری طرف رکھنی ہے، جیسے وہ جاگ رہا ہے، جیسے وہ سو رہا ہے، اس کا سونا اور جاگنا برابر ہو۔ میں دلیل دے دیتا ہوں۔ نبوت دعویٰ کرتی ہے، امامت دلیل دیتی ہے۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ نبوت دعویٰ کرتی ہے، امامت دلیل دیتی ہے۔ نبوت دعویٰ کر رہی ہے تمام اعمال، توجہ ہے کہ نبی سونا اور نبی کا جاگنا برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بستر رسول پہ علی سو گئے، اور سوتے ہوئے اللہ نے تجارت کر کے بتایا، تجارت جاگتے ہوتی ہے، سوتے ہوئے نہیں ہوتی۔ بات سمجھ میں آئی؟ سوئے ہوئے تجارت نہیں ہوتی، تجارت جاگتے ہوئے۔ وَمِنَ النَّاسِ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو نفسوں کو بیچتے ہیں، اللہ کی رضاؤں کو خرید لیتے ہیں۔ جب سو گئے تو سودا کیسے ہوا؟ معلوم ہوا نبی، اور یہی وجہ ہے عدالت کے لیے تو گواہ کے لیے شرط ہے گواہ دو ہوں، دونوں گواہ برابر کے عادل ہوں۔ کبھی کبھی اس قسم کی باتیں بھی سن لیا کرو، توجہ میری طرف رکھنا۔ گواہ دو ہوں، دونوں گواہ برابر کے عادل ہوں، دونوں گواہوں کو واقعے کا پورا پورا یقین ہو، اور دونوں کے سامنے واقعہ وقوع پذیر ہو۔ گواہ دو ہوں، دونوں گواہ برابر کے عادل ہوں، دونوں کے سامنے واقعہ وقوع پذیر ہو۔ اسی لیے جب میرے مولا علی ابن ابی طالب سے پوچھا گیا کہ یا علی آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، علی ابن ابی طالب چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ مجھے خندق میں کل ایمان کہا گیا، مجھے خیبر میں علم ملا، مجھے بستر رسول پہ نفس رسول کہا گیا، مدِ میدان مباہلہ میں نفس رسول کہا گیا۔ علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ علی مصطفیٰ کی نبوت کا ویسا ہی گواہ ہے جیسے میرا اللہ گواہ ہے۔ میں دلیل میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا، میرا رسول یہ کافر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں۔ توجہ ہے، یقول، تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں، مجھے کوئی مرضی۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا، میرا رسول کافر کہتے ہیں لست مرسلا، کہ تو رسول نہیں۔ معلوم ہوا شیعہ سنی کو کافر کہنے سے پہلے قرآن کے فیصلے کو مانو۔ قرآن کہتا ہے جس نے رسول کو رسول نہیں مانا وہ کافر ہے۔ جتنی دیر تم نے رسول کی رسالت کا اقرار نہیں کیا اتنی دیر کے تو کافر ہو۔
جس نے رسول کی رسالت کو نہیں مانا. بسم اللہ میں حاضر ثابت توجہ. بس حیدری یقول الذین کفروا لست مرسلا. میرا رسول یہ کافر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں. اللہ نے کافر اسے کہا جس نے رسول کی رسالت کا انکار کیا. جتنا انکار کیا اتنی دیر کا اللہ نے اسے کافر قرار دیا. یقول ایک لفظ کے ترجمے کی میرے ذمہ داری ہے. یقول الذین کفروا لست مرسلا. میرا رسول یہ کافر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں. قل ان سے کہہ دے, یہ قرآن بول رہا ہے, قل ان سے کہہ دے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. ان سے کہو تیری نبوت کا گواہ ایک میں اللہ کافی ہوں, ایک وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اللہ اور محمد کے علاوہ ایک تو ڈھونڈو جو کتاب کو ویسے ہی جانتا ہے جیسے رسول جانتا ہے. توجہ میری طرف رکھنی ہے. علی ابن ابی طالب نے اپنے فضائل میں یہی فرمایا کہ علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ علی مصطفیٰ کی نبوت کا ویسا ہی گواہ ہے جیسے میرا اللہ گواہ. جیسا عدل اللہ کا ویسا عدل علی کا. جیسا عدل اللہ فرمایا. توجہ رہے, ابراہیم فرما رہے ہیں انی اراؤ فی المنام میں انی اصبحک فانظر ماذا تری. بیٹا بتا تیری رائے کیا ہے, تو نے کیا دیکھا ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر. بابا جو حکم ملا ہے وہ کر گزرو. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. بیٹا خواب سن کر باپ کے ساتھ چلا. جاگو تو میں بات کروں آپ سے. بیٹے نے خواب سنا, باپ کے ساتھ چل پڑا. باپ نے خواب دیکھا, ہاتھ میں چھری لی. باپ بھی جانتا ہے کہ دونوں کو کیا کرنا ہے. بیٹا بھی جانتا ہے کہ میں نے جا کر گردن رکھنی ہے اور باپ نے چھری چلانی ہے. بیٹے نے چھری دیکھی, باپ نے خواب دیکھا. توجہ رہے. اب جو دنیا کہتی ہے کہ جب حسین ابن علی کو پتا تھا کربلا میں سارے مارے جائیں گے, پھر حسین گئے کیوں؟ جائلو پہلے ابراہیم سے پوچھو جب چھری رگیں کاٹتی ہیں اسماعیل کو لے کے کیوں گیا؟ چھری رگیں کھلے. اچھا, بیٹے نے گردن رکھی زمین پہ. توجہ کرو تو میں بات کروں. بیٹے نے گردن رکھی زمین پہ, باپ نے چھری رکھی آنکھوں, ہاتھ اس کے گردن پہ. آنکھوں پہ پٹی ہے, چھری گردن پہ ہے. بیٹے کی گردن پہ چھری ہے. جاگنا میرے ساتھ. باپ نے چھری رکھی. اب یہ مسلمانوں نے لکھا. مجھے اس کی صحت سے نہ انکار کی ضرورت ہے نہ اقرار کی ضرورت ہے. مسلمانوں نے لکھا کہ آسمانوں سے دمبا آ گیا. تھکے ہوئے مجمع سے میری بات نہیں ہے, یہی لکھا نا. مسلمانوں نے لکھا کہ آسمانوں سے دمبا آ گیا. کسی نے لکھا جنت سے دمبا آ گیا. اللہ جانے اس مسلمان کی خیرت کہاں ہے. اسماعیل کے لیے آسمانوں سے دمبا آئے تو مولوی صاحب کو تعجب نہیں,
علی کے لیے آسمانوں سے تلوار آئے پھر حوالے پوچھتا ہے کہاں لکھا ہے، کس نے لکھا ہے؟ جو سلام یا علی، اچھا جیو سلامت رہو، بڑے سمجھدار لوگ تشریف فرماؤ۔ تلوار چھری یوں چلتی ہے، ٹھیک ہے؟ بولو تو صحیح میرے ساتھ، قربانی کرتے ہو نا؟ چھری یوں چلتی، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ ابراہیم نے یہ عمل کیا، سب کو یاد ہے، جو 1.25 لاکھ کے مجمع میں مصطفیٰ نے دونوں ہاتھوں پہ علی کو بلند کر کے کہا، وہ یاد نہیں؟ اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، سلامت رہو، ابراہیم علیہ السلام نبی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ شیعہ سنی تشریف فرماؤ، حضرت ابراہیم کی شریعت میں کوئی بیٹے ذبح کرنے تھے؟ توجہ میری طرف، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بیٹے ذبح کرنے ہیں۔ میں 11 بجے سے آ کے بیٹھا ہوں، تو 4 ساڑھے 4 بجے مجھے ٹائم ملا، میں اتنی جلدی تو نہیں چھوڑوں گا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے میں بالکل آپ کے مزاجوں تک پہنچانا چاہتا ہوں بات، چونکہ یہ ضروری باتیں ہیں، جو بھی کر رہا ہے بڑی ضروری باتیں کر رہا ہے، جو ہر کسی کا اپنا اپنا منصب ہے، جیسے جیسے ضرورت ہے ویسے ویسے وہ بیان کر رہا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بیٹے ذبح کرنے نہیں تھے، جان رہے ہو حضرت؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بیٹے ذبح کرنے نہیں تھے۔ یہ جو بیٹا ذبح کرنے لیے مقام منا پہ پہنچ گیا ہے، یہ شریعت کی وجہ سے نہیں، محبت کی وجہ سے آیا۔ آیا توجہ رہے، شریعت میں بیٹے ذبح کرنے نہیں تھے، محبت کہہ رہی تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹے کو ذبح کر دے۔ معلوم ہوا جب محبت آ جائے تو اللہ شریعت کو محبت پر قربان کرتا ہے، محبت کو شریعت پر قربان نہیں کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بیٹے ذبح کرنے نہیں تھے۔ اب تم پوچھتے ہو کہ یہ زنجیر زنی کہاں ہے؟ یہ محبت شبیر ہے، مولوی کے فتوے کی محتاج نہیں ہے۔ محبت شبیر، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا۔ توجہ میری طرف رکھیں، چلو میں اور آسان کر دیتا ہوں۔ ایک ہے عہدہ، ایک ہے ذات۔ توجہ میری طرف رکھیں، سلامت۔ ایک ہے عہدہ، ایک ہے ذات۔ ذات یہ ہے کہ ایک بندہ استاد ہے نا، ٹیچر ہے، ٹیچر اس کا عہدہ ہے، تو جو اس عہدے پہ فائز ہے وہ اس کی ذات ہے۔ میں چلو اپنی مثال دے دیتا ہوں، میرا ابن حسن شیرازی یہ میری ذات ہے، عہدہ میرا یہ ہے کہ میں مولا کا ذاکر ہوں۔ جاگتے ہو بیٹھے ہو؟ عہدہ یہ ہے کہ میں ذاکر ہوں، ذات میری یہ ہے کہ میں ابن حسن شیرازی ہوں۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ محمد مصطفیٰ کا بھی ایک عہدہ ہے، ایک ذات ہے۔ محمد رسول اللہ ذات ہے، رسالت عہدہ ہے۔ جاگنا میرے ساتھ، رسالت میرے پاک پیغمبر کا عہدہ ہے۔ توجہ رہے مصطفیٰ، توجہ رہے محمد ابن عبداللہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ آندھی دنیا علی کو بھونکنے والے جاہلو، اگر علی بستر رسول پہ نہ سوتا تو ذات محمد کو خطرہ تھا۔
اگر میرے مولا علی بستر رسول پہ نہ سوتے تو توجہ رہے، پاک محمد مصطفیٰ کی ذات کو خطرہ تھا۔ اگر غدیر پہ مصطفیٰ علی کی ولایت کا اعلان نہ کرتے تو عہدہ رسالت کو خطرہ تھا۔ علی ولی اللہ نے سو کے محمد الرسول اللہ کو بچا لیا۔ علی ولی اللہ نے سو کے محمد الرسول اللہ کو، یاد رہے تو میری بات کو سمجھے، اور مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی، یہ محمد الرسول اللہ محمد مصطفیٰ نے نہیں کہا، یہ تو علی نے کہا ہے۔ ہائے ہائے، اور غدیر پہ علی ولی اللہ رسول نے کہا، جو محمد نے کہا وہ مان، توجہ رہے، جو علی نے کہا اس کا اقرار کرتا ہے، جو مصطفیٰ نے کہا اس کا انکار کرتا ہے۔ میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں، اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ، بسم اللہ، یا اللہ کتنا ٹائم ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ چلو سنو قرآن کی آیت۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ کہتے ہیں ہم جن اور انسانوں کی کثرت کو جہنم میں بھیج دیں گے۔ توحید بول رہی ہے، قرآن ہے جس کے حرف پر شک کرنا حرامی کی علامت ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم جنوں اور انسانوں کی کثرت کو، قلت کو نہیں، تھوڑوں کو نہیں، زیادہ لوگوں کو، اللہ کہے ہم جہنم میں بھیج دیں گے۔ میرے پروردگار تو عادل ہے، بغیر جرم کے تو نہیں بھیجتا، ذرا ان کے جرم تو بتا، جرم کیا ہے؟ توجہ رہے، اللہ نے کہا ہمیں انہیں جہنم میں بھیج دیں گے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جن اور انسانوں کی کثرت کو جہنم میں بھیج دیں گے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اس لیے بھیجیں گے ان کے دل ہیں سوچتے نہیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں سوچتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں، بولو صحیح میرے ساتھ، قرآن ہے، انہیں جہنم میں بھیجیں گے، ان کے دل ہیں سوچتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں۔ اب یہ بات اجازت دو تو یہ بات ایک فیصلہ کن بات، آپ پریشانی ہو میں فضائل پہ چھوڑ دوں گا، توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ ہم جنوں اور انسانوں کی کثرت کو، توجہ ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، میری بات کو سمجھیں۔ پریشانی مجھے ہے کہ میں نے ابھی موضوع شروع کیا ہے تو اسٹیج سیکرٹری کہہ رہے ہیں کہ ذرا بس اب مصائب پہ آ جائیں۔ چلو یہ بتائیں، میں یہ بات مکمل کروں۔ ہم جنوں اور انسانوں کی کثرت کو جہنم میں اس لیے دھکیل دیں گے کہ ان کے دل ہیں سوچتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں سنتے نہیں۔ میرا بڑا سمجھدار مجمع مجھے اتنا بتائے، جس کی آنکھیں ہیں کیا وہ نہیں دیکھتا؟ دیکھتا، جس کا دل ہے وہ سوچتا، جس کے کان ہیں، بولو تو صحیح میرے ساتھ،
جس کے کان ہیں وہ سنتا ہے. اگر حدیث ہوتی تو مولوی کے پاس بڑا معقول جواب تھا، حضور یہ ضعیف ہے. قرآن ہے، ضعیف کہہ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ میں جنوں اور انسانوں کی کثرت کو جہنم میں دھکیل دوں گا. ان کے دل ہیں، بابا ان کنٹرول کریے، ان کے دل ہیں سوچتے نہیں، تھوڑی سی آواز بتا جائے، ان کے دل ہیں سوچتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں. حالانکہ جس کے کان ہیں وہ سنتا ہے، جس کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتا ہے، جس کا دل ہے وہ سوچتا ہے. تو پھر اللہ کیوں کہتے ہیں کہ جہنم میں بھیجوں گا؟ ان کے دل ہیں سوچتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں. معلوم ہوا جو اللہ دکھانا چاہتا ہے وہ نہیں دیکھتے. بولو صحیح تھا، جو اللہ دکھانا چاہتا ہے وہ نہیں دیکھتے، جو اللہ منوانا چاہتا ہے وہ نہیں مانتے، جو اللہ سنوانا چاہتا ہے وہ نہیں سنتے. پھر سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد، توجہ ہے ہم نے ان البصر والفؤاد تو کلہم، توجہ ہے اللہ کہتے ہیں یہ ان البصر سمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. قیامت کے دن ہم کان سے بھی، آنکھ سے بھی، دل سے بھی ایک سوال کریں گے. ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں سنتے نہیں، ان کے دل ہیں سوچتے نہیں. معلوم ہوا سوال کوئی ایک ہے قیامت کے دن جس کا تعلق دل سے بھی ہے. جاگو میں ختم کرنے لگا ہوں. جس کا کام دل سے بھی ہے، آنکھ سے بھی ہے، کان سے بھی ہے. اسی لیے تو 1.25 لاکھ کے مجمع میں علی مولا کو بلند کر کے کہا اگر آنکھیں ہیں تو اسے دیکھو، یہی وہ ہے جس کو دیکھنا عبادت ہے. اگر آنکھیں ہیں تو النظر الی وجہ علی عبادہ، توجہ رہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. جاہلو، جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے اس کا نام لینا نماز کو باطل نہیں کرتا. توجہ رہے، اسی لیے جو حیدری 1.25 لاکھ کے مجمع میں بلند کر کے کہا اگر آنکھیں ہیں تو اسے دیکھو، اگر دل ہے تو حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے. اگر کان ہے تو پھر کھول کے سن لو من کنت مولا ہو فہذا علی.